الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ اور اساتذہ کرام اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ اقبال فرماتے ہیں سبا سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے سبا سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، ارے کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بند کرتی نہیں، ارے جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بند کرتی نہیں. برادران اسلام، آج کی اس فضل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام کا فلسفہ عبادت. بے شک انسان و جنات کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی جنات و انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے. جو شخص آداب زندگی بجا لاتا ہے، ہر حال میں آداب پروردگاری سے کام لیتا ہے، بند رکھتا نمازوں کی عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو ایسا شخص لائق تحسین ہے، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بھی ہے. آئیے میں آپ کو ایک مختصر ترغیب کی وجہ سمجھاتا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ کرسی کس لیے، تو آپ کہیں گے بیٹھنے کے لیے. یہ ٹیوب لائٹ کس لیے، روشنی دینے کے لیے. یہ مائک کس لیے، ہوا دینے کے لیے. یہ لائٹ کس لیے، تو آپ کہیں گے روشنی دینے کے لیے. یہ پردہ کس لیے، ہوا دینے کے لیے. یہ مائک کس لیے، آواز پہنچانے کے لیے. اگر میں آپ سے پوچھوں یہ آپ مائک آواز پہنچانا بند کر دیں، لائٹ روشنی دینا بند کر دیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ہم اسے کچڑے میں پھینک دیں گے، ہم اسے گھر کے باہر پھینک دیں گے. برادران اسلام، کیونکہ ابھی اپنے دوستوں کی تکمیل کامیاب نہیں ہے. جب تک اپنے مقصد میں کامیاب تھا ہم اس کی حفاظت کرتے رہتے، ہم اس کو بچا کر رکھتے رہتے. کوئی بھی ہاتھ لگاتا تو ہم اسے منع کر دیتے، لیکن اب اپنے مقصد کی تکمیل میں ناکام ہو گیا، اس لیے ہم نے اسے کچڑے میں پھینک دیا. بلا شک و شبہ جب تک بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہے، وہ جب تک نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عبادت کرتا ہے، دشمنوں سے بچاتا ہے، ذلتوں سے بچاتا ہے، رسوائیوں سے بچاتا ہے. لیکن جب بندہ اپنی تخلیق کو فراموش کر دیتا ہے، عبادتوں سے رخ موڑ لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر دیتا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں تباہ کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام اور اس کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کریں. برادران اسلام، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں صرف نماز روزہ حج زکات عبادت نہیں، بلکہ ہر وہ عمل جو اس کے اللہ اور اس کے رضا کے لیے ہو وہ بھی عبادت ہے. مومن کا اٹھنا بھی عبادت، بیٹھنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، بشرط یہ کہ تمام چیزیں اللہ اور اس کے رضا کے لیے ہو. برادران اسلام، آئیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دہلی کے ایک بزرگ نے اپنے مرید سے کہا جمنا کے پاس جاؤ، وہاں تم ایک فقیر ملیں گے، انہیں پلیٹ کھانا دے دینا. مرید کہتا ہے حضرت مگر میں دریا کیسے پار کروں گا؟ تو بزرگ فرماتے ہیں جاؤ اور دریا سے جانے کا تجھے میرے پیر کا واسطہ جس نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی سے قربت نہیں کیا. برادران اسلام، وہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ جاتا ہے، مرید ایسا ہی کہتا ہے، دریا میں راستہ پیدا ہو جاتا ہے. فقیر اس کو کھانا دیتا ہے. فقیر کھانا کھا کر جب اس کو لوٹاتا ہے تو پھر مرید کہتا ہے حضرت وہ جمنا کیسے پار کرو؟ تو فقیر کہتا ہے جا اور جمنا سے جا کر تجھے اس فقیر کا واسطہ جس نے زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا. برادران اسلام، وہ ایسا ہی کرتا ہے، دریا راستہ دے دیتی ہے، لیکن اسے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ میرے پیر کے پاس تو اولادیں بھی ہے، فقیر نے تو میرے سامنے کھانا کھایا، لیکن فقیر کا کہنا ہے کہ وہ زندگی میں کبھی کھانا نہیں کھایا. میرے حضرت کا کہنا ہے کہ انہوں نے کبھی اپنی بیوی سے قربت نہیں کیا. آخرکار وہ اپنے حضور سے پوچھتا ہے حضرت آپ کے پاس تو اولادیں بھی ہے، فقیر نے تو میرے سامنے کھانا کھایا، لیکن فقیر کا کہنا ہے کہ اس نے کبھی کھانا نہیں کھایا. آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے زندگی میں کبھی قربت نہیں کیا. تو بزرگ فرماتے ہیں سنو میں نے جو کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی قربت نہیں کیا، اس کا مطلب یہ کہ میں نے جو بھی کیا وہ اپنے لیے اپنی
नफ्स के खातिर नहीं बल्कि अल्लाह और उसकी रजा के लिए किया। वो मिलना भी अल्लाह की रजा के लिए था। और जब फकीर ने कहा तूने जिंदगी में कभी खाना नहीं खाया, इसका मतलब ये कि उसका खाना भी अल्लाह की रजा के लिए था, अपने नफ्स की इज्जत के लिए नहीं था। बल्कि वो खाता तो उसके जिस्म में ताकत होगी वो ज्यादा अमल करेगा। इससे ये मालूम होता है कि हर वो अमल जो अल्लाह उसकी रजा के लिए हो वो भी इबादत है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अल्लाह ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करें। बिरादरान इस्लाम, मैं इस शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। खूब की सहरे चमन फूल जो निशाद रहे, खूब की सहरे चमन फूल जो निशाद रहे। बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।